الرحمن الرحيم ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذكار أحكام الشرع بالاجتهاد. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلہ جی اور متصل ہے سنن کے ساتھ، سنن قولیہ کے ساتھ. کون متصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان، احکام شرع کے اظہار میں اجتہاد کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ بیان فرمایا اجتہاد کے ساتھ، تو یہ بھی سنن کے ساتھ متصل ہے. یہ بھی جس طرح سنن کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے نا، اجتہاد کے ساتھ جو سرکار نے ثابت کیا وہ بھی اسی طرح ہے. وہ بھی تفصیل شرع وچ آ رہی ہے ساری گل دی. کیا خبر نے کیا علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام شرع اجتہاد کے ساتھ بیان فرمائے ہیں یہ بھی سنن کے ساتھ متصل، یہ بھی سنن کے ساتھ متصل ہے. ایشا بس جی ہوں اگو پڑھو پھر منع کر دیں. فاختلفوا في هذا الفصل فالصحيح عندنا أنه كان يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن البحث في المقتولية به، وكان لا يقر على الخطأ، فإذا أقر على شيء من ذلك كان ذلك دلالة قاطعة على الحكم. دھیان جی انہوں نے کیا اختلاف کیا ہے علماء نے اس مسئلے میں، بے سرکار اجتہاد کرتے تھے کہ نہیں. اس میں اور صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اجتہاد کے ساتھ. سرکار عمل کرتے تھے اجتہاد کے ساتھ. کب؟ جب حادثہ پیش ہو گیا اور وحی کا انتظار کیا، وحی نہ آئی. یہ کتنے واقعے نے کوئی کا دکا ہوئے گا، لیکن مسئلے بھئی کوئی حادثہ ساڈا نہیں ہو پڑا، کوئی گل کوئی مسئلہ صورت یہ حادثہ ہوتا ہے جی. شریعت والا حادثہ سمجھا کو نہیں سمجھا بھئی واقعہ پیش آ جانا بھی یا رسول اللہ کیویں کرنا ہے. تو وحی کے انتظار کی، وحی اتنی دیر نہیں آئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے ساتھ اس کا حکم فرما دیا. اب اگر وہ اللہ کے نزدیک حکم اس طرح نہیں تھا تو پھر فوراً وحی آ جاتی کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، اور اگر اللہ کے نزدیک وہ اسی طرح ہے تو پھر وحی نہ آتی. جب وحی نہیں نہ آئی تو سمجھ آ گئی کہ اب یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے جی. ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ کہتے ہیں کہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام اجتہاد کے ساتھ احکام بیان فرماتے تھے کہ نہیں. جی دھیان کرو بلا ہو جے اور جٹ جٹوٹو. آقا حضور علیہ السلام اجتہاد پر عمل کرتے تھے جب کوئی حادثہ واقع ہوتا، جب کہ بے منقطع ہوتا تما آپ کا وحی سے، لیکن اجتہاد اس صورت میں ابتولے یا بھی کہ بھی واقعہ پیش آ گیا ہے تو وحی کا انتظار کرتے، اس کے بعد سرکار کیا کر دیتے کرتے. لیکن سرکار کا جو اجتہاد تھا اس کی شان یہ تھی کہ اگر وہ اجتہاد خطا ہے، اگر وہ اجتہاد خطا ہے اور نبی نہیں ہو خطا کرتے، اجتہاد خطا ہے کہ یعنی اس طرح مسئلہ نہیں ہے، تو پھر سرکار کو اس پر برقرار نہ رکھا جاتا بلکہ وحی آ جاتا ہے. اور اگر سرکار کو اس اجتہاد پر باقی رکھا گیا ہے تو پھر یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اسی طرح ہے. اللہ کے ہاں جب اللہ کے ہاں اسی طرح ہے تو پھر یہ وحی ہوگی. پھر یہ کیا بن گئی؟ کو گل سمجھی جے. اچھا ادھر ویکھو ایک منٹ.
اگلے دا ربط ہے جان اس بات کو کہ وحی کی دو قسمیں، وحی ظاہری تے وحی باطنی۔ وحی جو وحی ظاہری ہے نا اس کی 3 قسمیں، کس کی؟ ایک وہ جو ثابت ہو بے لسان جبریل علیہ السلام کہ جبریل علیہ السلام لفظ پڑھن، پس واقعہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعت مبارک میں تے سرکار سنن، لیکن بعد اس کے کہ یقین آپ کو کہ یہ جو بول رہا ہے یہ کون ہے، پہلے یقین کہ یہ جبریل ہے، پھر جبریل بولیں سرکار سنیں۔ وحی ظاہری کی پہلی قسم یہ ہے، پہلی قسم سارا قرآن اسی طرح ہے، حدیث قدسی ساری اسی طرح ہے۔ اچھا جی، دوسری وہ جو ثابت ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کے اشارے کے ساتھ، تو وہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آتے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا کہ سرکار کے دل مبارک میں چیز ڈال دی جاتی، سنیں ہی بغیر اس کے کہ بیان کرے جبریل علیہ السلام اس کو کس کے ساتھ، تو یہ وحی خفی ہوتی ہے، یعنی یہ حدیث ہے۔ یہ تیسری صورت وہ جو ثابت ہے کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے طریقے کے ساتھ، بائیں طور کہ دیکھتے سرکار اس کو نور کے ساتھ، جی کہ اپنی طرف سے بلا شبہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ دکھائے اللہ تعالیٰ آپ کو نور کے ساتھ اپنی طرف سے بلا شبہ، جی تو سرکار اپنی اس نور سے دیکھتے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پس تو یعنی اللہ سرکار کو نور دکھاتا اپنی طرف سے، اس نور کے اندر وہ وحی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے بھی وہ نور کی شکل میں، یہ الہام ہے۔ تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام نہیں اعتماد رکھتا کس کا، برخلاف اولیاء کے کہ اس میں خطا ہوتی ہے۔ جی سنیں ہی اے شاباش جی، ہن دھیان کریں جی۔ اور بہرحال وہ جو ثابت ہے منام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابیں جو سنائی ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا، پس وہ قلیل جداً ہے، نہیں ثابت اس کے ساتھ کام، اس لیے کہ وہ تھی نبوت کی ابتدا میں، گل ختم۔ ایک اور شے اور بھی ہاتف غیبی سے آواز آئی، بھی غیب چو آواز آئی، سنیں ہی، اور جی میں اتنے اچھی بولو تو اگو پہاڑ جو ٹکرا کے آواز آتی واپس، مثال طور پہ یہ ہاتف غیب بھی نہیں لیکن بھی اور وہ جو ہوتا ہے ہاتف کے ساتھ، پس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے کہ ویسے بھی غیب چکر آواز آتی سرکار نو، انج نہیں، سرکار دی شان نہیں ہے، کیونکہ نہیں ثابت ہوتے اس ہاتف کے ساتھ کون کام۔ اور اے پہلی قسم وحی دی کیڑی وحی، اور ثانی وہ ہے کہ ثابت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے ساتھ، یہ وحی باطنی ہے، ثابت ہو کس کے ساتھ، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، وَيَتَّصِلُ بِالسُّنَنِ، اور سمجھے ہی ہن دھیان ہو میرے ہو یارو، اے وحی جڑی ظاہری ہوندیاں 3 قسماں نے، جے پڑھی آؤ نا دھیان کیتی اور نال شفقت فرمائی ہو یار نو سارے ہی تو میرے یار نہ بن جاؤ، کوئی تو دشمن بھی رہو نا یار، ان دو جملوں دا معنی الٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اختلاف کیا ہے اس فصل میں، جی اختلاف کیا ہے کس فصل میں، یعنی اس مسئلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اجتہاد کرتے تھے ان واقعات میں جو وحی نہیں کی گئی آپ کی طرف مادہ بیان یعنی احکام سے۔ بھئی مسئلہ پیش ہو گیا
تو اس کا جو جواب سرکار نے دینا ہے وہ ظاہر شرعی حکم ہونا ہے. تو کیا سرکار جن میں ابھی وحی نہیں آتی تھی اس میں سرکار اجتہاد کرتے تھے کہ نہیں؟ پس کہا اشعریہ اور اکثر معتزلہ نے کہ لا، سرکار اجتہاد نہیں کرتے تھے، سرکار وحی کا انتظار کرتے تھے. اور کہا ہے اصولیون نے، کنہوں نے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، اور یہی منقول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور یہی مذہب ہے کن کا؟ اور اکثر محدثین کا. اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اگلے قول کے ساتھ، وَالصَّحِيحُ عِندَنَا، اور صحیح ہمارے نزدیک، یعنی عند اکثر اصحابنا، اکثر حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے کس کے ساتھ؟ جس طرح باقی مجتہدین کرتے ہیں، لیکن یہ سرکار اجتہاد کدوں کر دے سن، لیکن جب منقطع ہو جائے تما آپ کا امید آپ کی وحی سے، مطلقاً نہیں، وہ ایک مخصوص وقت ہے، لیکن اس صورت میں کہ مبتلا ہوئے سرکار اس کے ساتھ مادہ بیان یعنی حادثہ، عربی لفظ نے خدا دا نا جے، یعنی کوئی واقعہ پیش ہو گیا تے اجے وحی نہیں آئی تے سونے پھر اجتہاد کر کے حکم فرماندے سن جی. پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور تھے کس کا؟ جب کہ پیش ہو کوئی حادثہ سرکار کے سامنے تو سرکار کیا تھے؟ مامور تھے. پھر سنیں، ثم کانا، پہلے سرکار وحی کا انتظار کرتے، پھر سرکار عمل کرتے تھے کس پر؟ جب کہ نہ نازل ہوتی وحی انتظار کی، اور وہ انتظار اندازہ لگایا گیا کتنے دن؟ ایک یا یہ کہ فقیلہ بخوف فوت الفرض، کہ وہ جڑا کام ہے نا وہ مسئلہ خراب ہو جانا ہے، اے وجہ جی اے بے بزرگاں نے فرمایا جی. سنیں، لہذا بھی سرکار بھی اجتہاد کرتے تھے، تو وہ جڑا فقہاء نے مسئلے بیان کیتے نا سارا کچھ انہوں نے کر دیتے ہیں، صرف پڑھنا ہے بزرگاں میرے یارہ. پھر سنیں جی، پھر جب سرکار عمل کرتے رائے پر وواقع الخطا فی اجتہاد ہی، کیونکہ تو اور لفظ کوئی نہیں نا بھئی، مسئلہ اگر ایویں ہی ہے تو او ہو گیا اجتہاد ثواب، تے اونج نہیں تے اون دا نا کی رکھے ہے خطا جی، تیسرا وجہ لفظ کوئی نہیں نا. تو اور واقعہ ہو گئی خطاب کے اجتہاد میں، تو نازل ہو جاتی وحی تنبیہ کرنے کے لیے کس پر؟ اور یہ معنی ہے یہ معنی ہے مصنف کے قول کا کیڑا کہ سرکار نہیں برقرار رکھے جاتے تھے خطا پر، جیسا کہ باقی مجتہد رکھے جاتے ہیں، اور باقی رکھے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی وحی آ جاندی ہے. یہ مطلب باقی نہیں کہ باقی تو رکھے جاتے ہیں، وہ تو قیامت اور راز کھلے گا، لیکن سرکار اس طرح نہیں. سنیں ہی، پس جب تو فوراً وحی آ جاتی، پس جب برقرار رکھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے پر اس سے، یعنی جب ثابت ہو گیا آپ کا قلم مبارک کسی حکم پر کس کے ساتھ، اور نہ نازل ہوئی وحی تنبیہ علی الخطا کے لیے، تو ہو جاتا یہ حکم پر ثابت رہنا دلالت قاطعہ سرکار کی اصابت علی الحکم پر، کہ اے حکم ایمی اللہ کے نزدیک اے وہ سمجھ آ رہی جی، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ بھئی اے بھی جسے نہ ہوندا تے پھر اے سی کہ اے حکم جڑا اللہ دے نزدیک ایویں جی ایویں نہ ہوندا تے کی آ جاندی؟ وحی آ جاندی جی، ایشا بس جی. اور متصل سنن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان، احکام شرع کے اظہار میں اجتہاد کے ساتھ، یعنی طریقے کا بیان بالاجتہاد جی. اور اختلاف کیا علماء نے اس فصل میں، اور صحیح عندنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عمل کرتے تھے اجتہاد پر، جب منقطع ہو جائے تم آپ کا وحی سے اس میں کہ ابتلیا بھی، اور سرکار نہیں برقرار رکھے جاتے تھے خطا پر، پس جب برقرار رکھے گیا کسی شے پر اس سے تو ہوتا یہ برقرار رکھنا، ہوتا یہ دلالت قاطعہ حکم پر بھی ان گل پکی ہے جی متصل ہے سنن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان، احکام شرع کے اظہار میں اجتہاد کے ساتھ، اور اختلاف کیا علماء نے اس فصل میں بسم اللہ اور صحیح نہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اجتہاد پر، آپ عمل کرتے تھے اجتہاد جب منقطع ہو جاتا تم آپ کا وحی سے اس واقعے میں کہ مبتلا ہوئے سرکار اس کے ساتھ، اور نہیں برقرار رکھے جاتے تھے سرکار خطا پر، پس جب برقرار رکھے گیا کسی شے پر اس سے تو کان ذالک ہوگا یہ دلالت قاطعہ دلالت قاطعہ حکم پر، اور متصل ہے سنن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان، احکام شرع کے اظہار میں اجتہاد کے ساتھ، اور اختلاف کیا ہے علماء نے اس فصل میں، اور صحیح ہمارے نزدیک یہ کہ آپ عمل کرتے تھے اجتہاد پر، جب منقطع ہو جاتا تما آپ کا وحی سے اس میں کہ وہ تین دینے یا بے خوف فوت الفرض جی، اور آپ نہیں برقرار رکھے جاتے تھے خطا پر، پس جب برقرار رکھے جاتے آپ کسی شے پر اس سے تو ہوتا یہ برقرار رکھنا آپ کا دلالت قاطعہ حکم پر، بے خلاف ما یکون من غیرہ من البیان بالراء واہ واہ نظیر الالہام فإنه حجت قاطعۃ فی حق وإن لم یکن، حق غیرہ بحاظ صفت، برخلاف اس کے جو ہو سرکار کے غیر سے، بیان بالرأی یہ مادہ بیان ہے، اور یہ نظیر ہے الہام کی، یہ الہام کی اجتہاد بھی جی، جس طرح دوسروں کا الہام اور اجتہاد برابر ہیں، دونوں قاطعہ نہیں ہیں، سرکار کا الہام اور اجتہاد پر برقرار رکھا جانا یہ دونوں قاطعہ ہیں، سنیں کیونکہ وہ حجت قاطعہ ہے سرکار کے حق میں، کون الہام اگرچہ نہیں ہے سرکار کے غیر کے حق میں اس صفت کے ساتھ کہ وہ الہام قاطعہ ہوا، ایسا نہیں ہے، اور جب کہ وہم کیا گیا اس بات کا کہ جب کہ سرکار اجتہاد کرتے تھے کس کے ساتھ، تو پس ہوگی پھر شان آپ کی جیسے باقی مجتہدین جی، یعنی خطا کا بھی احتمال، اور تو دفع ہو بقولی، تو اس سوال کا جواب دیا کس طرح کہ برخلاف اس کے جو ہیں آپ کے غیر، یعنی باقی مجتہدین من البیان بالرأی، یہ جملہ بیان ہے کس کا، برخلاف اس بیان بالرأی کے جو ہے باقی مجتہدین کا، سنیں ہی، اور وہ اجتہاد ہو جی، اور وہ اجتہاد آپ کا فی کون قطعی، آپ کے اجتہاد کا قطعی ہونا یہ کیا ہے، نظیر الہام کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام حجت قاطع کس میں، آپ کے حق میں، حتیٰ کہ نہیں جائز کسی ایک کے لیے یہ کہ مخالفت کرے کس کی، آپ کے الہام کی، باوجہ یقین اس بات کے کہ یہ الہام اللہ کی طرف سے ہے، تو لہذا یہ حجت قاطع ہے، اگرچہ نہیں ہے الہام فی حق غیر ہی من الاولیاء، اگرچہ سرکار کے علاوہ باقی اولیاء کا الہام نہیں ہے، بحاظ صفت، اس صفت کے ساتھ کس طرح بائیں طور کے ہو وہ الہام کیا، تو پس اسی طرح سرکار کے غیر کا اجتہاد بھی حجت قاطعہ نہیں ہے، حجت تو سرکار کا جو اجتہاد ہے نا
بھی اگر وحی نہیں آئی تو یہ حجت قاطعہ ہے، بھئی یہ دلیل ہے بھی اللہ دے نزدیک ایویں ہی ہے۔ اگر ایویں نہ ہوندا تو کی آ جانی سی، وحی آ جانی سی، تے وحی نہیں آئی تو لہذا حجت قاطع ہے۔ لہذا سرکار کا اجتہاد، سرکار کا الہام، یہ دونوں وحی کے تحت چلے گئے ہیں۔ الہام بھی وحی ہے اور اجتہاد بھی وحی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بھی اگر اس میں کوئی دوسری صورت ہوتی تو فوراً وحی آ جاتی، اگر وحی نہیں آئی تو لہذا اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ برخلاف جو بعد والے ہیں اس میں ہر مجتہد کا جو اجتہاد ہے اس میں دو احتمال ہیں، کیا؟ صرف سانو حکم ہے بھی اپنے امام دے رائے نو راجے سمجھو دوجا امام نالوں، صرف اینا حکم ہے۔ اے نہیں، اے بھی ان کو شرعی حکم نہیں، مطلب بھی بزرگاں نے فرمایا بھی جڑا جس دا مقلد ہے اس دی گل نو راجے سمجھے۔ اے نہیں کہ بھی ساڈے امام صاحب جو کچھ ایک تک قرآن و حدیث نال ثابت ہو نہیں مسئلے آپ کہ جڑے اجتہاد کیتے نے یا اساں بھی جڑا نا توجیہاں کیتیاں نے یا جتھے آیتاں وچ بھی ساڈے نزدیک جڑا نا جی کہ بھئی او جڑا نا متشابہات کو جانتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، شفافی آندے نے وقف ایتھے نہیں، وقف اگے اس طرح کرنا ہے کہ اللہ بھی جانتے اور والراسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، اگوں ایک وہ یقولون ہے۔ جی یہ ان جڑی چیزاں نے ساریاں انہاں وچ بھئی امام صاحب نے جو کچھ آکھیا ہے ثواب ہے، مقابلے میں جو باقی ائمہ نے کہا ہے وہ خطا ہے، جائز ہے وہ ثواب اور یہ ہے وہ۔ اسی طرح جو اولیاء کا الہام ہے، اولیاء میں پہلا ولی کون ہے؟ پہلا ولی اولیاء میں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تنوں کو سمجھ آ گئی۔ سرکار کی امت میں پہلا ولی کون ہے؟ اگر تو اور صدیق اکبر تو لے کے جڑا سونے فرمایا نے میری سنت کو پکڑو ان کی سنت کو، تو وہ جڑی جاگ دیاں بول دیاں کر دیاں وہ مراد ہے، الہام تے خوابہ نہیں مراد، سمجھے؟ فرض کرو جناب صدیق اکبر نو زمانہ خلافت وچ فوت ہونے تک روزانہ وہ خواب آوے، ایک کوئی خواب۔ جناب عمر نو میں 12 سال ہر روز وہ خواب، جناب عثمان، جناب مولا علی نو یعنی 30 سال تک ایک خواب آوے، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ کھانے چ پئی جی کہ کوئی نہیں دلیل ہے بھی اندے نال اسی اس نو کسی آیت واسطے ناسخ بنائیے، کسی حدیث واسطے ناسخ بنائیے، اندے نال کوئی نواں مسئلہ ثابت کریے، یہ گل ہے وہ دین پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح الہام ہے، کی ہے الہام ہے تے اے اولیاء دا الہام قاطع نہیں ہے جی، کی ہے؟ ہاں کسی شریعت دے مسئلے دے مطابق تے انہوں بطور معاونت پیش کر سکتے ہیں، بطور تے ویسے نہیں۔ برخلاف اس کے وہ کون بیان بالرائے جو ہو من غیر سرکار کے غیر سے، کون؟ باقی مجتہدین، کیا ہو بیان بالرائے، یعنی یہ قطعی نہیں ہے، یہ اس سوال کا جواب سرکار کا اجتہاد قطعی ہے، باقیوں کا اجتہاد وہ نہیں ہے، اور یہ کون؟ یہ سرکار کا جو یہ نظیر ہے الہام کی، کیونکہ سرکار کا الہام حجت قاطعہ ہے سرکار کے حق میں، لہذا دوسروں پر ماننا لازم ہے، اگرچہ نہ ہو سرکار کے غیر کے حق میں، نہ ہونے نہیں ہے بحاظ صفت، اس صفت کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ۔ جی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار صبح فرماندے سن، حدیث پڑھو گے، فرما سن کسی نے خواب آئی تو سناؤ، کسی نے کوئی نہ سنایا تو سرکار کدے کدے اپنی خواب سنا دیندے سن، تو سرکار دی خواب تو واہ ہے جی۔ اور کسی کو خواب آئی ہے اس نے سنائی ہے، اب سنانے کے بعد سرکار نے جو تعبیر بتائی ہے یہ حدیث بن گئی ہے، یہ سمجھائی گل دیں اب بھلا ہو جی۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر سے یعنی بیان الرائے سے، اور یہ نظیر ہے الہام کی، نظیر ہے الہام کیونکہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت قاطع ہے آپ کے حق میں۔ خیر کرے جی، اجے خلافت نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے حق میں یہ صفت کیا بات ہے۔ برخلاف اس کے جو ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر سے یعنی بیان بالرائے، اتحاد نظیر ہے الہام کی، کیونکہ آپ کا الہام حجت قاطعہ ہے آپ کے حق میں، اگرچہ نہیں ہے آپ کے غیر کے حق میں اس صفت کے ساتھ۔ بسم اللہ وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرائع من قبلہ، اور ان سے ان سے جو متصل ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، وہ شریعتیں ہیں ان انبیاء کی جو سرکار سے پہلے ہیں۔ کیا کہ جی، اور ان سے جو متصل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ، شریعتیں ہیں ان انبیاء کی، انبیاء کی جو آپ سے پہلے ہیں۔ پھر ایک باری، اور ان سے جو متصل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ، شریعتیں ہیں ان انبیاء کی جو آپ سے پہلے ہیں۔ یہ سرکار کی سنتوں کے ساتھ جو چیز متصل ہے وہ شرائع من قبلہ بھی ہیں، وہ ادھر دیکھو دھیان نال، جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اس سے اور پچھلی جو کچھ بیان ہوا سنت دا، تو شروع ہوتے ہیں شرائع من قبلہ میں، من قبلہ نام میں، اس جہت سے کہ وہ ملحقہ ہیں کس کے ساتھ، یا ملحقہ ہیں لاحق کیے گئے ہیں کس کے ساتھ، کما کالا جیسا کہ فرمایا بے سابقہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ سنت کے ساتھ لاحق ہیں، تو وہ کون کون سی ہیں؟ اور وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِسُنَّتِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم شرائع من قبلہ من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور دھیان اور بلا بھی، پھر اختلاف اور قول صحیح تو پھر آئے گا نا، پھر اختلاف، کیوں قول صحیح جتنے بھی کہنا پیچھے کوئی گل اور بھی تو ہونی ہے نا، پھر اختلاف کیا گیا ہے، پس کہا ہے اکثر متکلمین اور طائفہ من الشافعیہ نے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان یعمل نہیں عمل کرتے تھے انبیاء میں سے کسی ایک کی شریعت کے ساتھ۔ یہ نتے گلا کیے کہ سرکار صاحب کا انبیاء میں سے کسی کی وجہ جی دلیل سنو، اس لیے کہ شریعت ہر نبی کی منتہی ہو جاتی ہے اس کی وفات کے ساتھ، یا نبی آخر کے مبعوث ہونے کے ساتھ، یا ہونے کے ساتھ، تو پس لہٰذا نہیں عمل کریں گے ہم ان کی شرائع پر۔ ایتنا بزرگاں فرمایا، اور فرمایا ہے بعض بزرگوں نے کہ لازم ہے ہم کو عمل بے شرائعہم بہا، ان شریعتوں پر بھی ہم پر عمل ہے، لازم ہے، وجہ اس لیے کہ وہ شریعت ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنی مراد بھی زبور تورات انجیل پڑھ کے اتھوں وچوں مسئلے لب کے تے عمل کرنا، یہ نہیں مراد، یہ کیڑے شرائع من قبلہ کو آ، اس لیے کہ وہ شریعت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، برابر ہے کہ نقل کی گئی ہوں کس میں، قرآن میں یا ان کے، اس پر عمل کریں گے۔ اور اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اس کی طرف جو حق ہے اپنے اس اگلے قول کے ساتھ، ہن ارشاد فرماؤ صحیح فیہ ان ما قص اللہ تعالی او رسولہ منها من غیر انکار یلزمون علی انہ شریعت لرسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول صحیح اس میں یہ ہے کہ بے شک وہ پہلی شریعتیں کے بیان فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائع سے بغیر انکار کے ان کی شریعت کے مسئلے نقل کیے اپنی شریعت میں،
اللہ نے قرآن میں نازل کیا یا سرکار نے حدیث میں بیان فرمائے اور اس پر انکار کوئی نہیں، تو یہ جو شرائع ہیں یہ لازم ہے ہم کو، لیکن ہمیں لازم اس لیے نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کا مسئلہ ہے، لازم ہے ہم کو اس بنا پر کہ اب یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بن گئی ہے، اب یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بن گئی ہے۔ چلو باقی گلاں تو بعد چ پڑھیں گے۔ او میرے دیسی یارو، توحید والا مسئلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہے جی، قیامت تک کسی مسئلے پر عمل ہے کہ کوئی نہیں، اور ہر نبی جب آتا تو اس سے پہلے انبیاء جو ہیں ہر نبی کے لیے بھی فرض تھا کہ ان کو نبی مانیں، امتیوں کے لیے بھی فرض تھا کہ ان کو نبی مانے، جو پہلے کتابیں آئیں وہ بھی حق ہیں، آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں مصدقن ہے کہ نہیں بار بار جی، تو وہ سارے مسئلے پیچھے سے آ رہے ہیں جی، تو اس لیے کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے، کس میں توحید و رسالت میں جی، باقی شرائع کی بات ہو رہی مسائل کی جی، اور سمجھے ہی ان پر کیا کہ جی قول سے ہی اس مسئلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں، ان شرائع سے ایک نے واقعات انہوں نے وہ نہیں مسائل، ان شرائع سے بغیر انکار کوئی نہیں، قرآن میں ہے تو اس پر گرفت کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس پر انکار نہیں ہے، تو لازم تو یہ شرائع ہمیں لازم ہے، لیکن اس بنا پر نہیں کہ یہ شرائع من قبل نہ کے ہیں، اس اعتبار سے کہ اب ہماری شریعت میں آ گئے ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ ہماری شریعت میں ہی تو یہی وہ پچھلے بزرگوں کا جواب ہے، جب ہماری شریعت میں آ گیا تو اب ہماری شریعت، اب ان کی تو شریعت نہ رہی تھی، وہ یہ ہم اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ ان کی شریعت ہے، ہم تو اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ یہ ہماری شریعت تو وہ جن پیچھے آکھے نا ہم پر لازم نہیں ہے، ان یہ جواب ہے نا جڑا ہے بھی یہ سارا ساری شریعت بن گئی ہے، تو ہم تو اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں جی جی، تو باقی یہ نہیں بھی کہ وہ منکر ہیں اس کے بھی جڑا قرآن پاک کے حدیث پاک کے جا کے سارے مننا ہے، صرف کہ بھی یہ پہلے ہیں انکار نہیں ہے، لہذا اب ہماری شریعت بن گئی ہم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سابقہ ہے نہیں کوئی، یہ تو قرآن و حدیث میں جا کے تھی جو شریعت ہے، گل ایک ہی مطلب بے نزاع جو ہے نا وہ حقیقی نہیں ہے، بس لفظی نزاع ہے جی جی۔ ہوں دیکھو دھیان کر پلاؤ بھی، اور قول صحیح اس میں، اور وہی مختار ہے ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک، جیسے ابو منصور ماتریدی یہ ہمارے عقیدے کے امام ہیں، اور قاضی امام ابو زید، اور شیخین کون شمس الائمہ، اور اسی کی طرف میلان کیا ہے، وہ کیے وہ یہ ہے کہ وہ کہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کن سے بغیر انکار کے، لازم ہے ہمیں کیا اس بنا پر کہ وہ شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ شریعت ہے انبیاء سابقہ کی۔ سنو، اس لیے کہ جب کیوں دلیل کیے، اس لیے کہ جب بیان کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جی فی کتاب رسولنا، ہمارے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں اللہ نے بیان کیا بغیر انکار کے اس پر، تو پس ہو گیا گویا کہ وہ جز ہے ہمارے دین سے، جز ہے کیونکہ ساری کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ان چند ایک مثالاں دین دینا میرے یارا، پس مثال وہ کہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بغیر انکار کے، قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اے فیہا اے او کی لکھیا سی، ان النفس والعین والانف والاذن والسن والجروح قصاص، سارے مسئلے پڑھے جی، پھر اگو انشاءاللہ کتاب الحدود شروع ہونے والا جی، کہ یہ سارے جڑے قرآن پاک پڑھے، کوئی تو پڑھے کہ کوئی بھی نہیں پڑھیا، تو اب یہ تو وہاں لکھا تھا، اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اب آگے اس پر انکار کوئی نہیں ہے، لہذا ساری شریعت میں بھی یہی ہے
ਸਾਡੀ ਬਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ, ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਤੇ, ਦੰਦ ਤਰੋੜੇ ਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਾਮਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕਾਜ਼ੀ کو جا کے دے موجود ہے جی. پس یہ کل باقی ہے ہم پر بھی. سنیں ہی ہن مثال، پس مثال وہ جو ذکر کیا گیا ہم پر کس کے ساتھ، قولہ تعالی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. جی پس بسبب ظلم کے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے، ان کے ظلم کے سبب سے حرام کیا ہم نے ان پر طیبات کو جو حلال کیے گئے تھے ان کے لیے. یہ ظلم دی وجہ تو انکار آ گیا بھی یہ جڑے حلال حرام ہوئے سن یہ انہاں دے لہذا ساڈے اتنے نہیں ہونے. ہو اچھا جی. وقولہ تعالیٰ دوجی مثال وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کر دیا ہم نے ہر ذی ظفر کو، ہر ذی ظفر کو، اور بقر سے اور غنم سے حرام کر دیا ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں. پھر فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے. اللہ 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 جی. پس معلوم ہو گئے اس سے کہ یہ اشیاء ہم پر جڑیاں وہ منع سن اتنے جڑیاں ہیں حلال سن ساڈے اتنے وہ حرام نہیں ہیں. اگرچہ بغاوت ایسی بھی گھٹ تو نہیں رہ گئے پر ساڈے اتنے کرم ہے سونے دے صدقے نال. محض شرط کیا گیا عمل کے لیے شرائع سابقہ کے ساتھ یہ کہ ہوں وہ شرائع سابقہ مذکور کس کے ساتھ، وحج مطلوب کے ساتھ، یا تاسا عمل کرنا ہے وحج مطلوب قرآن غیر مطلوب حدیث اس میں ہوں. اس لیے کہ سنی دھیان کریں بھئی وجہ کی بھی وہ کتاباں پڑھ کے کیوں نہیں عمل کر سکتے، وہ نہ کتاباں میں مسئلے ہوں جنہوں تے انکار کوئی نہ ہو تو عمل کریے. اس لیے کہ تواتر مفقود ہو گیا کتب ان میں تواتر، جس طرح قرآن کا تواتر ہم تک ہے نا ان میں تواتر، اور وہ کتابیں نہیں خالی کس سے یحرفون الکلم عن مواضعہ. یار کتنے ہمارے قرآن پاک پڑھا جی ایک اور تحقیق اقرار کی ہے اس کے ساتھ کثیر من علماء اہل الکتاب نے. سنا جی بابا کہندا ہے اگر نہ ہوتا خوف تطویل کا تو البتہ ذکر کرتا میں اس سے وہ جو تجھ کو کافی ہوتا. جی سمجھیں جی بھئی اگر خوف نہ ہوتا خوف کس کا تو میں تمہیں دسدا، لیکن آدھے نے ویکھ لو اج بھی جڑی بلکہ تورات موجودہ سمجھا رہی اے شاباش سے، بلکہ تورات موجودہ فی عہد الیہود آج یہ تورات تصنیف کی گئی ہے. دھیان کرا جی کیویں اس لیے گل کتاباں دی ہو رہی جے بعد شرع دی تفسیر دی حدیثاں دی نہیں ہو رہی. دھیان کرا جی اس لیے کہ یہ جو تورات اب موجودہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فمات موسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ تے فوت ہوئے تے فلانے پہاڑ دے کول دفن ہوئے تے انہاں دی قبر پتہ کوئی نہیں اج کتھے وے. سنیں جی یہ ہن تورات وچ جس تورات وچ اے گل لکھی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام دے نازل ہوئی ہے گل، عقل مندی اس گل نو بے لکھنا کہ انہوں نے قبر دا اج تک پتہ نہیں لگا. یہ اللہ بھیجنا سی یہ گل وہ سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں موجودہ تورات وچ موجود ہے جی. اور پھر سپرد کیا گیا معاملہ یوشع بن نون کی طرف، یہ بھی ساری گل لکھی ہے یہ تو پھر بعد ہی تیار ہوئی کتاب. پس معلوم ہو گیا ان جملوں سے یہ کہ یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے کن کے بعد، اور یوشع بن نون کے بعد. اور ظاہر ہے بعد نظر کرنے کے اس میں کہ یہ کتاب تاریخ کی کتاب ہے. یہ کتاب
التزام کیا اس کے مؤلف نے یہ کہ بیان کرے اس میں وہ جو گزر گیا کس سے، سے یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے تک جی مسائل وچوں کڈ ہی دتے، کوئی اکا دکا ہے جی وہ سونے دی بارگاہ چ پیش آ واقعہ بڑے ہاتھ رکھ لیا انہیں جی، یاد ہے نا، تو عبداللہ بن سلام ہاتھ چکیا سے، پھر میں تھلے پہ کے لکھے مع ھذا، اور باوجود اس بات کے غلط اس میں فی کثیر من المواضع، اور مناقض ہیں اس کے اقوال کس میں، یہ خبروں میں ایک دوسرے ٹکرا دیا پہ جی، اور نہیں کہا اس میں کہ فی ای موضع جی کیے، ہاں کسی جگہ میں پوری کتاب ہے جی نہیں سوا کیا انہیں انہ من اللہ تعالی جی، تو قرآن پاک ہے تو کنی باری یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، سونے محبوب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یا من تصنیف موسیٰ علیہ السلام، یہ دو جملے کدھر بھی نہیں گئے، اور اسی طرح حال ہے انجیل کا، کیونکہ اناجیل 4 موجودہ نہیں ہن نصارہ دے ہاتھ وچ آج دن، مؤلف ان کے 4 رجال ہیں، انہیں تو 12 بنایا سن نا جی، او بعد جو 4، ایک ان کی انجیل ہے متی، یہ پس وہ بیان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا حال ان کی ولادت سے ان کی دس دینے گی، دوسری ہے مرقس، وہ بھی ذکر کیا گیا ہے فی کتاب حال علیہ السلام بعد موت، آپ کے وصال کے بعد کے حالات، تیسری ہے لوقا، اور وہ رجل تھا جس نے نہیں دیکھا تھا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ ذکر کیے آپ کے حالات اعتماد کرتے ہوئے کس پر، جیسا کہ ظاہر ہے اس کی کتاب کے دیباچے میں جو لکھا ہوا ہے، چوتھا ہے یوحنا، اور وہ بھی یہ جو بندہ ہے وہ بھی بعد ازمان کثیر بیان کرتا ہے تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک اعتباد بڑھیاں، اور باوجود اس کے واقع ہیں ان کتب میں بھی کثیر تحریف، اور جیسا کہ اعتراف کیا اس کے ساتھ کس نے، پس جب ہے معاملہ اس طرح، تو اب جب معاملہ اس طرح ہے تو ہن اسی انہاں وچوں پڑھ کے عمل، او میرا یارا او دیسیو ہن سمجھو گل او ایدے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ وچ کتاب سی، حضرت سونے فرمایا کی عرض کی تھی تورات، فرمایا کیا قرآن کافی نہیں ہے، سونے دا چہرہ سرخ ہو گیا جی، قرآن مطلب کہ سی یہ دیسیو بھئی یہ تو نبی نے نا جڑے نکھیڑے کر دینے واحد تے غیر واحدہ، تے حضرت عمر تا نبی نہیں نا، تے جس لئے تورات نو پڑھنا ہے کی ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਰਫ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਲੋੜ نہیں، تو چونکہ گل چلتی بھی سے نا کہ ہم خود کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری قرآن واج میں یہ جلی خفی میں آئے تو پھر مانیں گے، ویسے مانیں گے، ہوں سمجھے ادھروں بے خدروں، تو بھائی جڑا نا ومعاذ علیکہ لہذا پس ضروری ہے من اخبار من اللہ تعالیٰ بے وحین، کیونکہ غیر مطلوب اللہ دے پاس ہوئی ہے نا، گل سمجھی کو نہیں، ہونے کا آخری سوال، پس اگر تو کہے پس کیوں نہیں اعتماد کیا گیا جناب عبداللہ بن سلام کے قول پر، اگر وہ کہن کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے جی، ایمی جڑے او ویزا سامی او نصارہ آئے انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، اکھاں چوں آنسو آ رہے سن، او بے ہوش بلب تینوں سمجھ کو نہیں، بھول گیا تینوں 7واں سپارہ، اور 8-9 آیتاں مولوی جی 7واں سپارہ شروع وچ او عیسائی آئے سن، انہاں قرآن پاک سنیا تے ترا یونا مدکھاں ویکھو آنسو وگ رہے نے، مسلمان ہو گئے، او مبالے والے ہور سن بیماری ہو، اے مسلمان ہو گئے، تے انہاں دی بھی تے گل انہاں کول تے انجیل سی، عبداللہ بن سلام جڑے نے بڑے بڑے علامہ نے کس دے یہودی مذہب دے، کہ کوئی نہیں پتہ، تے انہاں دی گل پھر کیوں نہ منی جائے،
بھی اگر یہ آکھن بھی تورات ہے گل لکھی ہے یا وہ عیسائی آکھن کے انجیل ہے تو پھر تو مان لینی چاہیے. ہن جواب سمجھیے اس دا. او بغیر ہی من المومنین منہم، جواب یہ ہے کہ کیسے اعتماد کیا جائے حالانکہ تحقیق واقعہ ہو چکی ہے تحریف حضرت عبداللہ بن سلام کے پیدا ہونے سے پہلے. وہ جنہیں عیسائیاں کلمہ پڑھیا آ کے یہ تو انہوں تو پہلے محرف کتاباں انہوں کول نے جی. یہ تو صرف یہ دسن گے نا بھی ساری کتاب یہ لکھا ہے. یہ تو نہیں دس سکتے کہ یہ اللہ کی قسم اللہ کے پاسوں آیا ہے. صرف یہ اعتماد ہوئے نا بھی جیڑی انہیں گل دسی ہے نا یہ واقعی کتابیں چ ہے. او بے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دی گل تھی یہی اعتماد ہے نا کہ جیڑی دس رہے ہیں واقعی ہے. تے جیڑی وہ تابعی مسلمان ہے حضرت کعب احبار جنہ دا نام ہے کعب احبار، ہبر نہیں بلکہ عالم نہیں علماء ایڈے وڈے. ہن وہ جڑے نے وہ بھی اپنے زمانے دے ماہر سن ساریاں دے، لیکن انہوں دی گلاں نہیں منیاں گئیں. ہاں اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات ہیں وہ اختصاص کبریٰ پہ لکھے ہیں جی کہ حضرت کعب احبار آخیا کہ ہماری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے جی مثلا اندر بچے کی بھی واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جی اللہ دے نور نے دے آپ دے نور کولوں چواں ہستیاں دا بھی ذکر تورات انہاں دسیا. کعب احبار نے حضرت مولا علی دا جناب سیدہ پاک دا حسنین کریمین دا اندر وچ موجود جو اختصاص کبریٰ وہ ساریاں روایتاں یہ روایتاں منیاں گئیاں نے چونکہ یہ دین کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہیں. سمجھتے پہ ہو یہ ہیں. لیکن بھی باقی جڑا نا بھی جو مسائل ہیں تو وہ تو چونکہ تحریف ہو چکی ہے یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کس طرح بتائیں گے کہ یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے کہ تحقیق واقعہ ہو چکی تھی تعریف ان کے وجود سے پہلے، بلکہ وہ نہیں نظر کرتے تھے کس کی طرف؟ بلکہ وہ تو نظر کرتے تھے کس کی طرف؟ اور پیچھے دسیا نے جی وہ کہ ذکر کیا میں نے حال اس کا تیرے لیے ابھی وہ تو بھی کتاب تاریخ ہے جی بعد بنی تھے وہ انہاں تے وہ پڑھی سارے ہیں جی اصل تے ہے کو نہیں ہے جی. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. مان کریے اور ان سے جو متصل ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ من قبلہ کے شرائع ہیں. اور قول صحیح اس میں یہ ہے کہ وہ شرائع من قبلنا کہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بغیر انکار کے، تو لازم ہے ہم کو کیا لازم ہے ہم کو اور تھلی ہے شرط کی العمل و بھی پڑھ چکا کیا لازم ہے ہم کو عمل اس بنا پر کہ وہ شریعت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان سے جو متصل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ من قبلہ کے شرائع ہیں. اور قول صحیح اس میں یہ ہے کہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرائع من قبلہ سے بغیر انکار کے لازم ہے ہم کو بطر ساری داجنے نے پڑھی دی پھر چلا تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھنے ہیں اور کتاباں پڑھنے ہیں جی کرتے ہوئے اس پر کہ وہ شریعت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی متصل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ من قبلہ کے شرائع ہیں. اور قول صحیح اس میں کہ بے شک وہ کہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے بغیر انکار کے لازم ہے ہم کو اس بنا پر کہ وہ شریعت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.